بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ کہاں سے پڑھنا تھا؟ اولاقا قرن۔ دیکھیے بات پہلے خلاصہ سن لیں پھر ترجمہ کراتا ہوں۔ بات ہماری یہ تھی کہ ماء یعنی پانی پاک ہوتا ہے، اور اگر اس میں نجاست چلی جائے اور نجاست کی وجہ سے اس کے اوصاف ثلاثہ میں تبدیلی آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو نجس ہو گیا اب وہ پاک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے پاک کرنے کا طریقہ کار بیان کر رہے تھے۔ نجس پانی پاک ہو جائے تو سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا تھا آب جاری کا حکم بیان کیا تھا۔ آب جاری میں ہم نے کہا تھا 3 نظریے ہیں۔ ایک مشہور نظریہ ہے، ایک مصنف کا نظریہ ہے کتاب دروس میں، اور ایک علامہ کا نظریہ ہے، اور ایک جماعت نے علامہ کی اتباع بھی کی تھی۔ تو علامہ کے باقی ہم بیان کر چکے ہیں۔ علامہ کے نزدیک جو جاری پانی ہے وہ کہتے ہیں اگر وہ قلیل ہے، جاری ہے اور قلیل ہے، تو پھر اس کا حکم بھی عام قلیل پانی کی طرح ہے 2 باتوں میں۔ ٹھیک ہے، جاری پانی ہے اور وہ قلیل ہے تو وہ باقی عام جو قلیل پانی اس کی طرح ہے۔ نمبر 1 اس بات میں کہ جس طرح باقی قلیل پانی فوراً ملاقات نجس سے نجس ہو جاتے ہیں تو یہ بھی آب جاری بھی فوراً ملاقات نجاست سے نجس ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ دوسرا وعدم طہرہ بزوال تغیر مطلقاً، پھر یہ جو جاری ہے اور قلیل ہے نجس ہو گیا ہے، مثلا اس میں اوصاف ثلاثہ وہ تبدیل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ صرف مطلقاً زوال تغیر سے پاک نہیں ہوگا۔ مطلقاً زوال تغیر کیا ہے؟ چاہے قرب کی ملاقات کریں یا خود بخود یعنی بنفس سے ہی ہو جائے، مطلقاً دونوں کو شامل ہے نا۔ علامہ کے نزدیک یہ جاری جو قلیل ہے یہ عام پانیوں کی طرح ہے، قلیل پانی کی طرح ہے۔ کس بات میں؟ یعنی جس طرح دوسرا قلیل پانی کیا وہ خود بخود پاک ہو جاتا ہے؟ بلکہ کیا ضروری ہے؟ ملاقات قرب۔ یہ قلیل جو جاری ہے یہ بھی خالی زوال تغیر خود بخود ہو جائے اس سے پاک جب تک کہ اس کے ساتھ قرب کی ملاقات نہ کریں۔ واضح ہے؟ یعنی 2 باتوں میں یہ جاری پانی، کون سا جاری پانی؟ جو قلیل ہے، قرب سے کم ہے، فوراً نجس ہو جائے گا۔ اگر پھر نجس ہو گیا مثلا اس میں تغیر بھی ہو گیا ہے تو صرف مطلقاً زوال تغیر سے پاک، بلکہ کیسے ہوگا؟ مطلقاً نہیں بلکہ اس کے ساتھ قرب کی کیا کرائی جائے گی؟ ملاقات کرائی جائے گی۔ سمجھا گی بات؟ لاقا قرن، اس کے ساتھ کس کی ملاقات کریں گے؟ قرب کی ملاقات کریں گے، تب جا کر وہ کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ سمجھا گی بات؟ اچھا، فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا جو غیر جاری پانی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاک ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ زوال تغیر کے ساتھ ساتھ جو غیر جاری ہے قلیل ہے، زوال تغیر کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے؟ لاق کا قرآن، اس کے ساتھ قرب کی کیا کرائی جائے؟ ملاقات کرائی جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وہ قرب جس کی ملاقات کرا رہے ہیں وہ قربی طاہر ہونا چاہیے، خود نجس نہ ہو۔ اچھا، اب اس کی 3 صورتیں ہیں، توجہ فرمانی ہے۔
بلکہ آپ 3 صورتیں بنائیں. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے کوئی علاج کر کے اس تغیر کو زائل کریں، بعد میں کور کی ملاقات کرائیں. ایک ہی ہے، سمجھ آ گئی بات. کوئی پانی میں کوئی ایسا کیمیکل ڈالیں کہ وہ کیا ہو جائے، اس کا تغیر زائل ہو جائے، اب ملاقات کرائیں، یا ملاقات پہلے ہو تغیر بعد میں ہو، یا دونوں ایک ساتھ ہوں. 3 صورتیں بنتی ہیں نا. کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 3. مصنف کی عبارت مطلق ہے، کہا ہے لا کا قرآن. ٹھیک ہے. مصنف کی عبارت اس صورت کو بھی شامل ہے جو مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کون سی صورت ہے؟ مصنف کی عبارت کہتی ہے جیسے ہی کل ملاقات کر ہو، یعنی حتیٰ وہ زوال تغیر پہلے ہو یا بعد میں ہو، جبکہ زوال تغیر کا پہلے ہونا ضروری ہے. کور کی ملاقات سے پہلے زوال تغیر ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی بات. جبکہ مصنف کی عبارت اس کو بھی شامل ہے جو مراد نہیں ہے. مصنف کی عبارت کس کو شامل ہے؟ پہلے تغیر ہو جائے، پہلے تغیر زائل ہو، بعد میں اس کی کیا کریں؟ ملاقات کر کریں، اب تب جا کر وہ کیا ہوگا؟ پانی پاک ہوگا. لیکن مصنف کی عبارت کہتی ہے ملاقات القر کیف اتفق، جیسے اتفاق جیسے ہی ہو جائے. تو مصنف کی عبارت جو مراد نہیں ہے اس کو بھی شامل ہے. سمجھ آ گئی بات. اچھا، اب جاری پانی بھی یہ مثلا یہ عام قلیل پانی ہے نا، عام قلیل پانی ہے اور وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے. عام قلیل پانی نجس ہو جاتا ہے، وہ کیسے پاک ہوگا؟ پاک کا طریقہ کار یہی تھا. یعنی پہلے تو انہوں نے جاری پانی کا حکم بیان کیا، بعد میں وہ غیر جاری کا، یعنی وہ قلیل ہے. ٹھیک ہے. قلیل ہے تو کیا ضروری ہے؟ صرف زوال تغیر کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کور کی. تو جو علامہ کا قول تھا جاری پانی کے بارے میں، علامہ کا قول کیا تھا؟ جاری اگر قلیل ہے تو وہ غیر جاری کی طرح ہے. تو علامہ کے قول کے نزدیک جو جاری ہے اس کے طاہر ہونے کا، اس کے پاک ہونے کا طریقہ کار بھی یہی ہوگا، زوال تغیر ہو اور اس کے بعد کور کی. لیکن جو مشہور کا نظریہ تھا، یا شہید اول کا کتاب دروس میں، توجہ فرمائے، شہید اول نے کتاب دروس میں کیا بیان فرمایا تھا؟ بیان فرمایا تھا کتاب دروس میں کہ نبع دائمی ہو، وہ پھوٹتا رہے، اب چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو. تو شہید اول کا نزدیک کتاب دروس میں اگر وہ ہے دائمی، تھوڑا تھوڑا پھوٹ رہے لیکن کور سے کم ہے، تو جاری جیسے زوال تغیر ہوگا ملاقات کور ضروری. اور مشہور قول کے نزدیک بھی جو وہ تو خود مطلقاً کہتے تھے چاہے نب دائمی ہو یا دائمی نہ ہو، چاہے وہ کور کی مقدار میں ہو یا کور کی مقدار میں نہ ہو، ان کے نزدیک بھی جو پانی جاری پانی ہے اگر وہ نجس ہو گیا ہے تو صرف زوال تغیر کافی ہے. لیکن علامہ کے نزدیک زوال تغیر کافی، اگر وہ جاری پانی کیا ہے؟ قلیل ہے، تو صرف زوال تغیر کافی، بلکہ کیا ضروری ہے اس کے ساتھ؟ لا کا قرآن بھی ہونا چاہیے. سمجھ آگے بات یہ ہے. اچھا جی، کہتے ہیں کہ اب ایک اور مسئلہ درمیان میں آ گیا. اگر پانی کا ایک حصہ مثلا بڑی ٹینکی ہے، اس کے ایک کونے میں پیپسی گر گیا، پیپسی نجس تھی، اب وہ اس کا رنگ تقریباً کالا ہو گیا ایک حصے کا، ٹھیک، لیکن جو باقی بچا ہوا ہے وہ کور کی مقدار سے زیادہ ہے. جو باقی بچا وہ کیا ہے؟ کور کی مقدار سے ہے. تو جیسے زوال تغیر ہو جائے وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. جیسے زوال تغیر ہوگا وہ نجس حصہ بھی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. کہتے ہیں یہ مسئلہ لا کا قرآن میں بھی داخل ہو سکتا ہے نا، وہی لا کا، یہ یعنی اس کو بھی لا کا قرآن کا مصداق کہہ سکتے ہیں. یہ بھی کور کی ملاقات ہوئی ہے نا اور زوال تغیر ہو گیا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، ابھی آگے دیکھیں، توجہ کرنے ایک اہم نقطہ ہے. شارع جو ہے نا، شارع شہید ثانی، وہ نجس شے کے پاک ہونے کے لیے صرف ملاقات کور کو کافی سمجھتے ہیں. جو عام قلیل پانی ہے تو اس کے لیے اگر وہ اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں
تو کیا کافی ہے؟ ملاقات قر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ صرف ملاقات کافی سمجھتے ہیں، آگے دو چیزیں آ رہی ہیں، صرف ملاقات یعنی ایک دو آگے لفظ آ رہے ہیں کہ کیا دفعتاً قر واقع ہو اس نجس پر، ایک یہ، اور دوسرے کہ ممازجت یعنی قر پانی کا نجس پانی کے ہر حصے کے ساتھ مل جانا۔ ان کے مقابلے میں شہید ثانی فرماتے کوئی ضروری نہیں ہے، نہ دفعتاً نہ ممازجت، ٹھیک ہے؟ دفعتاً بھی ضروری نہیں ہے، صرف ملاقات قر کیا ہے؟ کافی ہے۔ ملاقات قر ہو جائے تو اس سے پانی وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ دلیل پہ دو دلیلیں پیش کرتے ہیں شہید ثانی کہ اگر پانی نجس ہو گیا ہے تو اس کے پاک کرنے کے لیے زوال تغیر کافی ہے، ملاقات قر زوال تغیر ہو اور ملاقات قر ہو جائے، اتنا کافی ہے، اور کوئی شرط نہیں ہے۔ کون سی دلیلیں ہیں؟ پہلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جناب جب قر اور نجس پانی کی آپس میں ملاقات کرائیں گے، ملاقات کی وجہ سے وہ کیا ہو جائیں گے؟ ایک پانی ہو گیا، ملاقات کی وجہ سے اب وہ دو نہیں رہے بلکہ ایک پانی ہو گیا ہے۔ اور یہ مجھے بتائے قر سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ قر سے زیادہ ہے۔ جب قر سے زیادہ ہے تو روایت کا عموم اس کو بھی شامل ہو جائے گا۔ روایت کہتی تھی کہ جب پانی قر کی مقدار میں ہوتا ہے تو کوئی شے نجس ہے اس کو پاک، اس کو کوئی نجاست اس میں گر جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا، تو وہ روایت جو تھی روایت کا عموم اس کو بھی شامل ہو جائے گا، وہ پانی پاک ہو جائے گا۔ ایک دلیل یہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جناب جب نجس اور قر کی ملاقات کریں گے، نجس اور قر کی ملاقات کے بعد وہ کیا ایک پانی بن گیا ہے، اور اس کی مقدار کیا ہے؟ قر سے زیادہ ہے۔ تو اذا بلغ الماء قدر قر فلا ينجسه شيء، وہ یہ روایت اس کو بھی شامل ہو جائے گی، لہذا وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ ایک یہ دلیل سمجھ آ گئی بات۔ نمبر دو، بعض نے کہا ہے دفعتاً، ٹھیک ہے نا، یعنی بعض نے نجس اور قر کی ملاقات میں دو قاعدے لگائی ہیں کہ دفعتاً ملاقات ہو اور کیا ہو؟ ممازجت ہو، ٹھیک۔ شہید ثانی فرماتے ہیں دفعتاً اس کی دو قسمیں ہیں، یا دفعتاً حقیقتاً حقیقی دفعتاً ہو، یا عرفی، ہم دونوں کی نفی کرتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی حقیقتاً یہ ہو سکتا ہے کہ پانی ایک ہی دفعہ سارے کا سارا قر سارے کا سارے نجس پر گرے، جب پانی گریں گے تو اس کا پہلا حصہ پہلے گرے گا، دوسرا حصہ بعد میں، ایسا حصے کرتے جائیں تو وہ دفعتاً، تو دفعتاً حقیقی متصور ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حتماً جب پانی گرے گا تو اس کے کچھ اجزاء پہلے گریں گے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، بعض کہیں نہیں جی ہماری مراد دفعتاً عرفی، عرف میں جس کو ایک دفعہ کہیں، اگر آپ کے اوپر بالٹی ایک ہی دفعہ گرا دو تو عرف کہے گا کہ اس نے ایک دفعہ گرا دی مثلاً، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں دفع عرفی پر کوئی ہمارے پاس روایت موجود نہیں ہے، جو روایت ہے وہ مطلق ہے، اس والے سے اس میں دفعتاً کی قید نہیں لگائی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور پھر بات یعنی واپس شہید ثانی کے نزدیک اگر وہ جو قلیل پر نجس ہو گیا ہے اس کے پاک ہونے کے لیے صرف قر کا، دیکھیں اس کا ترجمہ کرتا ہوں پھر آگے پہنچ۔ کہاں تک ترجمہ کیا تھا پیچھے؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ دیکھیے وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ، بلکہ وہ تین نظریے تھے نا، یہ بھی پڑھ چکے ہیں نا، علامہ والا نظریہ بھی پڑھ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ وَالْمُرَادُ أَنَّ غَيْرَ الْجَارِ لَا بُدَّ فِي طُهْرِهِ مَا زَوَالِ، یہ بھی پڑھ گئے تھے نا۔ یہ نیچے والا صاحب یہ لا کا قرآن سے تھوڑی سی بات رہ گئی، بل نبا ہاں جی علیہ بقولہ لا کا قرآن یہاں سے کہاں سے ہے؟ بال بما نبا یہاں سے پڑھنا ہے؟ اچھا یہ چلیں، تین نظریے تھے نا۔ مشہور نظریہ اوپر بیان کیا ہے، وَيَطْهُرُ بِزَوَالِهِ، اے بِزَوَالِ تغیر وَلَوْ بِنَفْسِهِ او بِعِلَاجٍ، اگر پانی جاری ہے، ٹھیک ہے۔ کہا تھا مطلقاً علی المشہور، مطلقاً
وہ جو جاری پانی وہ پاک ہو جاتا ہے زوال تغیر سے. زوال تغیر سے جاری پانی مطلقاً سے مراد چاہے وہ قلیل و کثیر ہو، چاہے وہ دوام نب اس کا دائمی ہو یا دائمی نہ ہو. لیکن واعتبر المصنف فی الدروس فی ہے دوام نب ہی، مصنف نے کتاب دروس میں معتبر جانا فی ہے جاری پانی میں دوام نب الجاری کہ جاری کیا ہونا چاہیے، اس کا نب، اس کا پھوٹنا وہ دائمی ہونا چاہیے. اچھا وَجَعَلَهُ اور اس کو قرار دیا ہے، کس کو؟ جاری پانی کو. العلامہ تو کس نے؟ علامہ نے. وجماعتوں نے، ایک جماعت نے جاری کو غیر جاری کی طرح قرار دیا کہ غیر جاری کی طرح. کس بات میں؟ فن فعال ہی بے مجرد الملاقات ما قلتہ، اگر وہ قلیل ہے، جاری اگر کیا ہے؟ قلیل ہے، تو فوراً ملاقات نجاست سے کیا ہو جاتا ہے؟ نجس. جس طرح عام بالٹی میں پانی پڑا ہوا ہے، ٹب بڑے میں پانی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فوراً کیا ہوگا؟ اس میں تغیر ضروری ہے نجس ہونے کے لیے؟ نہیں ہے نا. جیسے ملاقات نجاست ہوگی تو فوراً کیا ہو جائے گا؟ اب جو جاری قلیل ہے، جو جاری علامہ کے نزدیک یہ بھی غیر جاری کی طرح ہے، یعنی یہ بھی ملاقات نجاست سے ہے. والدلیل النقلی یعضدہ، اور ہم نے کہا تھا جو روایت ہے وہ بھی قول علامہ کی تائید کرتی ہے، وہ اذا بلغ الماء قدر قرن والروایت. وعدم طہرہ بزوال تغیر مطلقاً، کیا ایسا؟ اور سنیں، یہ جو جاری، کون سے جاری؟ جو قلیل ہے، یہ غیر جاری کی طرح ہے کہ مطلقاً زوال تغیر سے پاک نہیں ہوتا. جس طرح باقی قلیل پانی مطلقاً زوال تغیر سے پاک، یہ بھی مطلقاً زوال تغیر سے پاک. مطلقاً زوال تغیر کیا ہے؟ خود بخود ہو جائے، نہیں، کافی نہیں ہے، بلکہ ملاقات ایک اور ضروری ہے. اگر ایک بالٹی میں پانی پڑا ہوا ہے 5 سال بھی پڑا رہا ہے تو وہ نجس ہوگا. اگر مثلا قلیل تھا نجس ہو گیا تھا، وہ کبھی بھی پاک. جو جاری قلیل ہے اس میں نجاست چلی گئی ہے، وہ بھی کیا ہوگا؟ صرف اچھا نجاست کی وجہ سے یہاں فرق یہ ہے کہ اس کا رنگ بذائقہ کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا، تو صرف زوال تغیر کافی، بلکہ ملاقات کو ہونی چاہیے. دیکھیے اب عبارت عدم و عدم طہرہ، اس کا انفعال پر عطف ہے، یعنی علامہ نے جاری پانی کو غیر جاری کی طرح قرار دیا ہے فی عدم طہرہ، کہ یہ جاری پانی پاک نہیں ہوتا بزوال تغیر مطلقاً زوال تغیر سے، مطلقاً جیسا بھی زوال تغیر ہو اس سے یہ پاک، بلکہ بما، بلکہ یہ پاک ہوگا اس کے ساتھ نبہ علیہ، جس پر متوجہ کیا ہے شہید اول نے بقول ہی، اپنے قول اولا کا قرن کے ساتھ، اولا کا قرن. دیکھیں پیچھے کا ہے انکان الماء جارین، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اولا کا، یہ اسی جارین پر اس کا عطف ہے. سمجھائیے نا کس پر عطف ہے؟ جارین. یعنی سنیں، علامہ کے نزدیک وہ جو غیر جاری، وہ جو جاری ہے اور قلیل ہے مطلقاً زوال تغیر سے پاک، بلکہ لا کا قرن، اس کے ساتھ قر کی ملاقات کرانا ضروری ہے. والمراد، خود بتا رہے ہیں شہید ثانی، والمراد ان غیر الجاری لا بد فی طہرہ، اس کے طہر میں ضروری ہے ما زوال تغیر، زوال تغیر کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے؟ من ملاقات ہی قرن طاہرا بعد زوال تغیر او معہ، بھی زوال تغیر کے بعد یا جیسی زوال تغیر ہو فوراً قر کی ملاقات ہو. سمجھا کہ پہلے کوئی کیمیکل ڈالیں اس کا تغیر ظاہر ہو جائے، یا کچھ عرصہ اتنا عرصہ پڑ رہے کہ تغیر کیا ہو جائے ظاہر، اب قر کی ملاقات کریں، یا یہ کہ جیسے ہی زوال تغیر ہو فوراً قر کی ملاقات ہو. ٹھیک. لیکن تیسری صورت کیا بنتی ہے کہ ملاقات پہلے ہو زوال تغیر، مصنف اور لا کا مصنف نے کہا لا کا قرن، قر کی ملاقات کرائی جائے. یہ تفصیل تو نہیں دی نا، جب تفصیل نہیں دی تو وہ تیسری صورت کو بھی شامل ہے جو مراد وہی بتا رہے ہیں. وَإِنْ كَانَ إِطْلَاقُ الْعِبَارَةِ قَدْ يَتَنَاوَلُ مَا لَيْسَ بِمُرَادٍ، اگرچہ عبارت کا اطلاق، کس کی عبارت؟ شہید اول کی. کون سی عبارت؟ لا کا قرن. قد یتناولو، یہ عبارت شامل ہو جاتی ہے ما، اس کو لیس بمراد، جو مراد نہیں ہے. وہ کیا ہے؟
وَهُوَ طُهْرُهُ مَا زِوَالِ التَّغَيُّرِ وَمُلَاقَاتِهِ الْقُرْبِ كَيْفَ اتَّفَقَ، وہ ہے کہ اس کا پاک ہونا زوال تغیر کے ساتھ اور ملاقات کے ساتھ جیسے بھی ہو. جیسے بھی ہو کیا مطلب؟ یعنی پہلے قرب کی ملاقات اور بعد میں زوال ہو، اس کو بھی شامل ہے، لیکن یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ضروری کیا ہے کہ زوال پہلے ہو یا اس ملاقات کے ساتھ ہو. دوبارہ سمجھائیے، جو مراد نہیں ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کا پاک ہونا زوال تغیر اور ملاقات کے ساتھ جیسے بھی ہو. یعنی جیسے بھی ہو کیا مطلب؟ مثلا اس کو بھی شامل ہے کہ اگر پہلے ملاقات اور بعد میں زوال ہو، اس سے پانی پاک نہیں ہوتا. واضح ہے؟ دلیل پانی ایسا قرب کو ملائیں لیکن زوال تغیر نہیں ہوگا. نہیں، پہلے ہونا چاہیے. ہاں، زوال تغیر ہونا چاہیے نا. جب زوال تغیر تو سب سے پہلی شرط ہے نا. قلیل پانی ہے چاہے، اور یا علامہ کے نزدیک جاری ہے اور وہ قلیل ہے، تو وہ اگر اس میں نجاست کی وجہ سے رنگ متغیر ہو گیا تو جب تک اس کا تغیر زائل نہیں ہوگا تو وہ پاک نہیں ہوگا. وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي قَوْلِهِ لَاقَ قُرًّا، کہتے ہیں ممکن ہے اس کو داخل چھوڑ گئے عبارت. ہاں جی، عبارت چھوڑ گئے. اچھا، وَقَذَلْ جَارِي عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ، توجہ فرمائیں، اسی طرح ہے، یعنی زوال تغیر بھی ضروری ہے اور ملاقات قرب بھی ہے، اور ملاقات قرب یا زوال کے بعد ہو یا زوال کے ساتھ ہو. یہ حکم تھا قلیل پانی کا. یہی حکم ہے علامہ کے نزدیک جاری پانی کا بھی، اگر وہ قلیل ہے. یہی حکم ہوگا جاری پانی کا علامہ کے نزدیک اگر وہ کیا ہے. وقتل جاری، اسی طرح جاری ہے علی القول الآخر، اس دوسرے قول کے مطابق. کون سا قول تھا؟ علامہ کا. چونکہ علامہ نے قلت کی صورت میں جاری کو غیر جاری کی طرح قرار دیا ہے، تو جب غیر جاری کی طرح قرار دیا ہے تو علامہ کے نزدیک جاری پانی کے پاک ہونے میں بھی یہی شرط ہے کہ زوال تغیر ہو اور اس کے بعد قر کی ملاقات ہو. وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي قَوْلِهِ لَاقَ قُرًّا، البتہ ممکن ہے کہ ہم اس صورت کو بھی داخل کر دیں مصنف کے اس قول کس میں، لاق قرن میں، لِصِدْقِ مُلَاقَاتِهِ لِلْبَاقِي، چونکہ عبارت پھر چھوڑ گیا ہوں. عجیب ہے. اچھا، وَقَذَلْ جَارِي عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ، اسی طرح جاری پانی قول آخر. قول آخر سے مراد علامہ کے قول کے نزدیک جاری پانی بھی اسی طرح ہے. کیا مطلب؟ لاکھ قرآن ضروری ہے، اور لاکھ قرآن بھی زوال تغیر پہلے ہو یا اس کے ساتھ ہو. جاری پانی علامہ کے نزدیک جاری پانی کا بھی حکم یہی ہے. اگلا مسئلہ، وَلَوْ تَغَيَّرَ بَعْضُ الْمَاءِ وَكَانَ الْبَاقِي قُرًّا، اگر پانی کا کچھ حصہ متغیر ہو جائے نجاست کی وجہ سے اور جو باقی بچا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ قر ہے، تو طَهُرَ الْمُتَغَيِّرُ بِزَوَالِهِ أَيْضًا كَالْجَارِي عِنْدَهُ. توجہ فرمائیں، مصنف کے نزدیک جاری پانی کا کیا حکم تھا؟ انہوں نے کہا تھا اگر نب دائمی ہے، نب کیا ہے، تو صرف کیا ضروری ہے؟ زوال تغیر کافی ہوگا نا. ٹھیک ہے. اچھا، فرماتے ہیں کہ اب ایک حصہ کیا ہو گیا، اس کا نجس ہو گیا، باقی حصہ نہیں کہا نا کہ ناب دائمی ہو. کس میں؟ مصنف میں دروس میں کہا ہے نا، وہی نا، دروس میں کہا ہے نا. لیکن یہاں کیا کہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں کیا کہا ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں، لمہ میں مصنف کے نزدیک جاری پانی کا کیا حکم ہے؟ وہ ناب دائمی. شاباش، ٹھیک ہے. لمہ میں مصنف کے نزدیک پانی کا وہ مطلقاً کیا ہو جاتا ہے؟ زوال تغیر سے پاک ہو جاتا ہے، مطلقاً زوال تغیر سے پاک ہو جاتا ہے. اب فرماتے ہیں جیسے مصنف کے نزدیک جاری پانی کا حکم ہے، اسی طرح اگر ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے پانی کا، اس کا ایک حصہ کیا ہو گیا؟ متغیر ہو گیا، تو زوال تغیر سے کیا ہو جائے گا؟ جیسے مصنف کے نزدیک جاری ہے. یہ وہ بھی ہے نا، جاری پانی ہے، اگر زوال تغیر ہو جائے چاہے بے نفسی ہو یا بے علاج ہو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی اسی طرح ہوگا. کہتے ہیں کہ وَلَوْ تَغَيَّرَ بَعْضُ الْمَاءِ، بعض ماء کیا ہو جائے؟ متغیر ہو جائے. وَكَانَ الْبَاقِي قُرًّا، اور باقی جو بچے وہ کیا ہو؟ قر ہو. تو طَهُرَ الْمُتَغَيِّرُ، تو متغیر جو نجاست کی وجہ سے جس کا رنگ گزر کے تبدیل ہو گیا وہ پاک ہو جائے گا. بِزَوَالِهِ أَيْضًا، وہ بھی زوال تغیر سے کیا ہو جائے گا؟ کل جاری عند المصنف، جس طرح کہ مصنف کے نزدیک جاری کا حکم بھی یہی ہے. وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي قَوْلِهِ لَاقَ قُرًّا، دیکھیں پانی کا ایک حصہ متغیر ہو گیا ہے، باقی قر کی مقدار میں ہے، تو یہ بھی اسی لاقَ قرًّا کا مصداق ہے نا، اعتبار سے
ممکن ہے اس کو داخل کر دیں کس میں؟ لا کا قرآن میں لصدق کے ملاقات للباقی، چونکہ یہاں پر بھی باقی نہیں وہ جو نجس ہے اس کی قرآن کے ساتھ ملاقات صادق آ رہی ہے۔ اچھا وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ لَاقَ قُرًّا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ فِي طُهْرِهِ بِهِ وُقُوعُهُ عَلَيْهِ دَفْعَةً كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ بَلْ يَكْفِي مُلَاقَاتُهُ لَهُ مُطْلَقًا لِسَيْرُورَتِهِمَا بِالْمُلَاقَاةِ مَاءً وَاحِدًا۔ ٹائم ختم ہو گیا، پھر شروع کریں گے، بات نہیں پہنچ سکیں گے۔